بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا۔ عمران ریاض خان اور حامد میر کی بڑی ملاقات، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چند دن پہلے عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ انہوں نے کچھ یوں لکھا تھا کہ اگلا نشانہ حامد میر صاحب ہوں گے، یعنی اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ حامد میر صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس پہ کچھ بھی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ارشد شریف بھائی کی شہادت ہمیں دیکھنے کو ملی۔ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، کس طرح ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کس طرح ان پر مقدمات کی بارش کر دی گئی۔ تو اب عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ اگلا نشانہ حامد میر صاحب ہوں گے، اور عمران ریاض خان ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب حالانکہ عمران ریاض خان اور حامد میر صاحب کی کوئی بہت زیادہ آپس میں بنتی نہیں دیکھی ہم نے ماضی میں، لیکن پھر کیا ہوا؟ اچانک عمران ریاض خان حامد میر صاحب کے پاس پہنچ کے ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات میں انہوں نے کیا کہنا تھا، کیا بتانا تھا ان کو، جو ان کے پاس اطلاعات تھیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے ضرور شیئر کی ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی کہ ہم حالات جیسے بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ہر اس صحافی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو حق سچ کی آواز بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ صحافیوں کو آپس میں ملاقاتیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے پر جب مصیبت کا وقت آن پہنچے تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق قائم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یوں عمران ریاض خان صاحب نے مکمل اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب بھی آپ کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف کل ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بدترین عمران خان صاحب کے دشمن سمجھے جاتے تھے، لیکن سیاست میں ہر حرف آخر نہیں ہوتا۔ کل ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ضمیر نہیں جاگتا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری شدہ مینڈیٹ ہے۔ اصل مینڈیٹ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا اصل مینڈیٹ ہے۔ آپ نے مینڈیٹ عمران خان کا چرایا ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ چوری شدہ مینڈیٹ عمران خان کو لٹا دیں اور ہمارے ساتھ سڑکوں پہ آ جائیں۔ کیا پارلیمنٹ بکتی نہیں ہمیشہ؟ کیا پارلیمنٹ کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا پارلیمنٹ کو خریدا نہیں جاتا؟ یعنی ان کے بقول کہ یہ سیٹیں جو ہیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں ہر دفعہ بکتی ہیں اور ہر دفعہ خریدی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں ملین مارچ لے کر نکلوں گا اس دھاندلی کے خلاف، یہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے
یہ جو پارلیمنٹ کی سیٹیں بیچی گئی ہیں کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ میں ملین مارچ لے کر نکلوں گا، دیکھتا ہوں میں کون ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو اس طرح کی کوشش کرے گا ہم ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ تو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم اس جعلی مینڈیٹ اور جعلی پارلیمنٹ کے خلاف نکلیں گے، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اور اصل سچی بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا آپ نے یہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، آپ حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود آپ کیوں اس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں؟ آپ عمران خان کو بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو اس کا مینڈیٹ لٹا دیں، یہ ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ منظر، یہ خبریں جب عمران خان کو پہنچیں گی تو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر خوشی نہیں منانی تو اور کیا کرنا ہے کہ دیکھیں جو میرے خلاف تھے کل تک، آج وہی میرے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے۔ تو عوام کے ووٹ کی طاقت ہے جو یہ کہنے پہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ حقیقت میں حق سچ کے ساتھ اگر بات کی جائے تو مینڈیٹ تو عمران خان کا ہے، مینڈیٹ تو تحریک انصاف کا ہے۔ تو آج عمران خان کے جو بدترین دشمن سمجھے جاتے تھے وہ بھی عمران خان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کے عوام پاکستانی قوم کا جو دیا گیا مینڈیٹ تھا عمران خان کو، اس کو چوری کر لیا گیا۔ جس کا حق بنتا تھا حکومت بنانے کا اس کو اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا، اور جن کا حق بنتا تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ان کو ہمارے سروں پہ حکمران بنا کر مسلط کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ 9 مئی کو میں ملین مارچ لے کر نکلوں گا۔ تو فضل الرحمان صاحب جب نکلتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی پاکستانی قوم کی تعداد موجود ہوتی ہے، جس کے متعلق بے شمار پارٹیاں اپنے اپنے بیانات میں کہہ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ مدارس کے بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، مدارس کے بچے ہوں تو وہ پاکستانی، احتجاج میں تو سر دیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور اس نظام کے خلاف۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ تو اسلام آباد میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ جنگ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی، کاکڑ اور فیصل واڈا یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ کون ان کو لایا، کس نے ان کو سینیٹر منتخب کروایا، کس نے محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا؟ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ جو گندم کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور حکومت ان پر تشدد کرواتی جا رہی ہے، ڈنڈے مرواتی جا رہی ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ تو جب وہ اتنا خرچہ کر کے گندم اگاتے ہیں تو ریٹ ان کو مناسب نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ وہ گندم کو چوہوں کے لیے چھوڑ دیں یا گندم کو جلا ڈالیں؟ کیا کریں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے جب ان کی 6 ماہ کی جو محنت ہے وہ ان کا اس محنت کا ان کو پھل نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کریں؟ سڑکوں پہ نہ آئیں تو کدھر جائیں؟ تو ناظرین کرام، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو گندم مہنگے داموں درآمد کی گئی تھی اس کے متعلق انکوائری ہونی چاہیے، اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس پر مقدمات بنانے چاہیے۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کمیٹی بنا کر اس پہ کام کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ ان کے دور حکومت میں یہ مہنگے داموں گندم کی خیرت درآمد جو ہے وہ کی گئی گندم، جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ 85 ارب روپے انہوں نے
ڈکار دیے ہیں۔ تو اس کے سلسلہ میں تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے۔ اب محسن نقوی صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، کسی اور نے نہیں، صرف اور صرف مسلم لیگ نون نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ کس نے بنایا، محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کس نے بنایا۔ تو اب بننا چاہتے تھے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ، وہ وزیر خزانہ نہ بن سکے، لیکن بنانے والوں نے اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ بھی دکھ ہے مسلم لیگ نون کو۔ اور اب کیا کیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا ہے، جس کا دکھ محسن نقوی صاحب کو ہے، اور محسن نقوی صاحب کو لانے والوں کو بھی دکھ ہے کہ اس عہدہ کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ تو ناظرین کرام، یوں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان۔ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، جو میں فیصلے کروں وہی ہوں، لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے فیصلے ہی ہوں۔ شہباز شریف کون ہوتا ہے؟ شہباز شریف کو بٹھانے والے بھی ہم ہیں۔ تو ناظرین اکرام، باقاعدہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو مہنگی گندم درآمد کرنے والے ہیں ان پر مقدمات درج کروانے چاہیے۔ تو بسم اللہ کریں، حکومت آپ کی ہے، کس نے کروانے ہیں؟ کوشش کریں، بسم اللہ کریں، پتہ چلے پاکستانی قوم کو کہ آپ پاکستانی قوم کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں۔ کریں ابتدا، کریں محسن نقوی پہ مقدمات کی ابتدا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا